اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سب ہی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ عالم تیرا پروانہ دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ وہ سلسلہ ہے جس میں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کے مختلف انداز، نبی کریم علیہ السلام سے عشق کرنے والوں کے نرالے انداز بیان کیے جاتے ہیں۔ سرکار کے پروانوں دیوانوں کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، محبت کی باتیں ہوتی ہیں، ادب و تعظیم کے انداز بتائے جاتے ہیں، اور ایمان اور عشق رسول میں مزید بہتری اور پختگی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آپ اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہو جائیے۔ ہمارے یہ سلسلہ کئی سیگمنٹس پہ مشتمل ہوتا ہے۔ ہم اپنے سلسلے میں تلاوت بھی شامل کرتے ہیں، نعت رسول مقبول سے دلوں کو منور بھی کرتے ہیں، اور آپ کی کالز بھی لیتے ہیں۔ آئیے ثواب کی نیت سے ہم قرآن پاک کی تلاوت کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید آپ نے سماعت کی، اور جو سورت آج تلاوت کی گئی الحمدللہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان عظمت نشان کا بیان کیا گیا ہے، سرکار کی نعت خوانی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبوں کو بیان کیا گیا ہے۔ عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو قیامت کے دن میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ یہ سرکار کی شان عظمت نشان ہے ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آئیے عشق رسول کو مزید افزوں کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے نعت رسول مقبول کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا لکھا ہوا ایک بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں۔ مشہور زمانہ کلام ہے، ہو سکے تو آپ بھی اس کلام میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ بے حد سرور آئے گا۔ جن کو محمود کہا کرتے ہیں اور اپنے مولا کی گئی بس شان جانور بھی کرے جن کی تعظیم اپنے مولا کی گئی بس شان عظیم جانور بھی کرے جن کی
سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، اور انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سے راب ہوا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، اور جس کے جلوے سے اوقات ہے تاباں، معدن نور ہے اس کا داماں، جس کے جلوے سے اوقات ہے تاباں، معدن نور ہے اس کا داماں، ہم بھی اس چاند پہ ہو کر قربان، ہم بھی اس چاند پہ ہو کر قربان، دل سنگی کی جلا کرتے ہیں، بس ان کے ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، لب پر آ جاتا ہے جب نام جانا، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایا، وجد میں ہو کے میں جان بیتا، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، بس ان کے ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ہاں ہاں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، کیا پیارا کلام آپ نے پڑھا ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کتنے پیارے انداز میں بیان کیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانوروں کا تعظیم کے ساتھ حاضر ہونا، اپنی فریادیں کرنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف لوگوں کی لو لگ جانا، اپنے سارے کام سرکار کو سونپ دینا اور اپنے بگڑے کاموں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں فریاد کرنا، ان تمام باتوں کا اعلیٰ حضرت نے اپنے ان اشعار میں بیان فرمایا اور عشق کو تازہ کر دیا اور مزے کو بھی مزہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عشق رسول عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام بگڑے کام بنا دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے زائرین مدینہ کا عشق رسول۔ جب مدینے کا نام آتا ہے تو عشق رسول کا اس کے ساتھ تعلق ہونا ایک لازمی سی بات ہے کہ مدینہ اور عشق رسول یہ دونوں باتیں جڑی ہوئی ہیں۔ آئیے آپ کو ایک بہت ہی پیاری روایت سناتا ہوں جس سے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ المستدرک میں حدیث نمبر 8618 ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا داؤد بن ابی صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دو جہان کے سلطان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آستان عرش نشان پر ایک دن خلیفہ مروان حاضر ہوا۔ وہاں اس نے ایک صاحب کو قبر منور پر منہ رکھے ہوئے دیکھا تو اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا، جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہاں جانتا ہوں، اور اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب دیکھا گیا تو وہ محبوب باری عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا، اے مروان، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت باعظمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دین پر اس وقت نہ رو جب کہ اس کا والی اہل یعنی لائق ہو، لیکن اس وقت ضرور رو جب اس کا والی نا اہل یعنی نا لائق ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے اس میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا طریقہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا جو ادب آپ نے بیان کیا ہے وہ کتنا پیارا انداز ہے۔ کہا کہ سن لو، میں کسی مٹی یا پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں آیا ہوں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا ہوں، اور اس بارگاہ کی تعظیم بہت ہے، یہاں کا مقام بڑا عرفہ والا ہے، یہاں ادب و تعظیم کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ کتنے پیارے انداز میں آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ادب بتائے اور ساتھ ہی نیکی کی دعوت بھی دے دی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت دین پر نہ رو جب اہل کو اس کا ذمہ دار بنا دیا جائے، اس وقت رو جب کہ نا اہل کو اس کا ذمہ دار و والی بنا دیا جائے۔ تو اس میں نیکی کی دعوت بھی آپ نے اس خلیفہ کو دے دی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ارباب اقتدار کے رعب سے، ان سے ڈر کر یا ان کے خوف کی وجہ سے اعلاء کلمت الحق سے باز نہیں آتے تھے، بلکہ نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری اور عاشقان رسول کا عشق بھرا انداز ہم یہاں آج اس سلسلے میں بیان کر رہے ہیں۔ ایک مختصر سی حکایت بڑی ایمان افروز ہے، وہ سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ مبلغ کی طرف بھی چلتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا شیخ الاسلام مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سندھ کے بہت ہی مشہور بزرگ ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، علم حدیث پر بہت بڑا آپ نے کام کیا ہے، اور بڑے ہی عالم، بڑے ہی فاضل اللہ کے ولی تھے۔ جی جی بزرگ کی نسبت سے ایک جامعہ بھی ہمارا ٹھٹا میں ہے غالباً، فیضان ہاشم ٹھٹوی، ماشاءاللہ گھاروں میں ہے فیضان ہاشم ٹھٹوی۔ اور یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک انداز ہے کہ بزرگان دین کے نام پر اپنے مدارس و جامعات و مراکز کے نام رکھ کر ان کی یاد تازہ کرتے ہیں، اور اس طرح لوگوں کے ذہنوں میں ان کے حوالے سے ایک پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ سیدنا مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ حاضر ہوئے تو روضہ انور پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کیا. دیکھیں آج زائر مدینہ روضہ رسول پر حاضر ہوا، سلام عرض کر رہا ہے، ہزاروں جاتے ہیں، لاکھوں حاضری دیتے ہیں، مگر ان کا بارگاہ رسالت میں جانا، سلام عرض کرنا، اور پھر کیا ہوا؟ تو جب انہوں نے سلام عرض کیا تو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور سے یہ مبارک آواز سنی گئی، وعلیکم السلام یا محمد ہاشم التتوی، یعنی اے ہاشم تتوی تم پر بھی سلام ہو. کتنا پیارا انداز ہے. یقیناً وہ سچے عاشق رسول تھے، دل کے سوز و گداز کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں عشق رسول سے لبریز ہو کر سلام عرض کیا تو انہیں جواب سلام بھی سنایا گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ سلام کا جواب نہیں ملتا، جواب تو سرکار دیتے ہیں، مگر کسی کو سنایا جاتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور اس کے مرتبے کو بڑھایا جاتا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینا بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اور یہ وہ کام ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو حکم فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو اس بارگاہ کے آداب بھی ارشاد فرمائے. چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی الزاویہ میں فرماتے ہیں کہ جس طرح بیت اللہ شریف یا قرآن پاک کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کی طرف نظر کرنا یہ بھی عبادت ہے. بڑی مشہور حدیث پاک کشف الخفا کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے من حج ولم یزرنی فقط جفانی، کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی، میرے روزے پر حاضر نہ ہوا، تحقیق اس نے مجھ پر جفا کی. ایک اعتبار سے وعید بھی ہے اور ایک اعتبار سے خوشخبری بھی ہے کہ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا اللہ تعالیٰ بھی حکم ارشاد فرما رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں. محسن بھائی ایک بڑی پیاری بات یہاں میں کروں گا. جب فقہا نے شرعی احکام کو سینوں سے سطروں میں منتقل کیا، یعنی سطروں میں مراد یہ کہ مطلب جب شرعی احکام کو کتابوں میں تحریر کیا گیا، فقہی مسائل کو مدون کیا گیا، تو فقہا نے جہاں عبادت کا باب تھا کتاب الحج، اس کو بیان کرنے کے بعد حج اور عمرے کے شرعی معاملات مختلف مسائل بیان کرنے کے بعد آخر میں ہر فقیہ نے، ہر عالم نے، ہر مصنف نے کتاب الحج کے آخر میں ایک مستقل باب باندھا، باب فی زیارت النبی، فی زیارتی قبر النبی، فی زیارتی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس باب کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب بیان کیے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے اس حوالے سے ایک رسالہ تحریر فرمایا، انوار البشارہ فی مسائل الحج والزیارہ، بڑا مشہور رسالہ ہے، اور اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اعلیٰ حضرت کے جو خلیفہ ہیں صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے بہار شریعت لکھنا شروع کی اور جب کتاب الحج پر پہنچے، حج کے مسائل لکھنے کی جب انہوں نے قصد اور ارادہ کیا، تو اعلیٰ حضرت کے اس پورے رسالے کو انوار البشارہ کو منو ان پورے کا پورا رسالہ اپنی کتاب میں نقل فرمایا. بہار شریعت میں وہی تھے جو میں نے بیان کیا کہ فقہا نے پورے ابواب باندھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ کے آداب بیان کیے. چند آداب میں مثال کے طور پر بیان کرتا ہوں حصول برکت کے لیے. ویسے بھی حج کا موسم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاشقان رسول حاضریاں دے رہے ہیں. فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے امام ہیں علامہ ابن حمام صاحب فتح القدیر، ہدایہ شریف کی شرح فتح القدیر اس کے مصنف ہیں. آپ فتح القدیر میں کتاب الحج کے تحت فرماتے ہیں کہ جب زائر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے سوئے مدینہ روانہ ہو تو اب وہ کیا نیت کرے. فرماتے ہیں میرے نزدیک افضل یہ ہے کہ سفر خاص بقصد زیارت والا کرے. یعنی جب مدینہ شریف جائے تو دل میں صرف یہ نیت رکھے کہ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں، حتیٰ کہ اس کے ساتھ مسجد شریف، مسجد نبوی شریف کی بھی نیت نہ کرے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ حالانکہ مسجد کی طرف جانا یہ بھی عبادت ہے اور اچھی نیت اس پر ثواب ملے گا، لیکن یہ علامہ ابن حمام فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی زیارت کی خالصتاً نیت کرے، مسجد کی بھی نیت نہ کرے. کیوں کہ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم زیادہ ہے. سبحان. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اسی پاک در کی. پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب وہ حاضر ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا تو مسجد کی حاضری خود ہو جائے گی. سبحان اللہ.
ان کے تو فیض حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے تو فیض حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اس پاک در کی ہے۔ اچھا، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے سامنے کوئی غلام کھڑا ہو تو اب وہ کھڑا کیسے ہوگا؟ فقہا نے اس کا بھی حکم بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑا کیسے ہونا ہے۔ محسن بھائی، سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو حکم ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول کی تعظیم اور توقیر کرو۔ خوب تعظیم و توقیر۔ یہاں تعظیم اور توقیر کرنے کا مطلق حکم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر وہ تعظیم جس سے شریعت نے منع نہیں کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کرنا جائز ہے، اگرچہ وہ حدیث سے ثابت ہو یا نہ ہو۔ فتاوی عالمگیری جو فقہ حنفی کی مشہور اور معتبر کتاب ہے، اس میں کتاب الحج کے تحت علماء فرماتے ہیں یقیفو کما یقیفو فی الصلاۃ، اللہ، اپنے آقا کے دربار میں ان کی بارگاہ میں اس طرح کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور نماز میں کس طرح کھڑا ہو، آگے پھر اس کی کیفیت بیان کرتے۔ چنانچہ لباب المناسک کی عبارت ہے وادعن یمینہ علی شمالہ، ہائے ہائے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نماز کی طرح کس طرح کھڑا ہو، اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کے دست بستہ کھڑا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ بارگاہ رسالت کے آداب، یہاں سے بہت سارے وسوسے بھی کٹ جاتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جائیں تو کس انداز میں جائیں۔ اسی مناسبت سے ایک روایت شفا شریف میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی ہے، بڑی ہی پیاری روایت ہے، اس کو سنیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں مالکیوں کے پیشوا ہیں، آپ رضی اللہ عنہ سے مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں گفتگو کے دوران خلیفہ ابو جعفر نے آواز بلند کی۔ سرکار کی مسجد میں حاضر ہے، خلیفہ ہے، اور بات کرتے ہوئے آواز بلند ہو گئی تو آپ نے فرمایا، حضرت امام مالک نے، اے خلیفہ اس مسجد میں آواز بلند مت کرو، اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں آواز دھیمی رکھنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ پارہ 26 سورۃ الحجرات کی تیسری آیت مبارکہ میں ارشاد ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ جبکہ آوازیں بلند کرنے والوں کی ان الفاظ میں مذمت بیان فرمائی۔ چنانچہ اسی صورت کی چوتھی آیت میں ارشاد ہوا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت، یقیناً یہ بات سنیے گا، سمجھیے گا اور اپنے دل کے گلدستے میں لکھ لیجئے۔ امام مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت یقیناً آج بھی اسی طرح ہے جس طرح حیات ظاہری میں تھی۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو سن کر خلیفہ ابو جعفر خاموش ہو گیا۔ کس پیارے انداز میں بارگاہ رسالت میں حاضری کے آداب بیان کیے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کو بیان کیا۔ یقیناً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر عین ایمان ہے، اور ایمان کے پختگی اور ایمان کی جلا کا ذریعہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب وغیرہ بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ مدینہ شریف میں اگر آپ کی حاضری ہوئی ہو اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں گنبد خضرا کے سامنے جب آپ حاضر ہوئے ہوں، یقیناً وہ کیفیت کیا ہوتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے ہم کچھ کالز لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اکبر اتاری کوہاٹ خیبر پختونخوا عرض قوم لگے الحمدللہ عالم تیرا پروانہ ڈیر خواگا سلسلہ دا دی کے مویو فرمائش دا کہ متا امیر علیہ سنت والا من کے بچے دی سیدی عطارہ جزاک اللہ خیرہ۔
آمین. جی اختر بھائی آپ کچھ ان کو خوش آمدید وغیرہ کہہ دیں. اکبر بھائی تاسو له په سلسله کې مونږه په خیر راغلی وایو، مرحبا وایو انشاءالله. تاسو مونږ له وهاډ نه ټلیفون وکړو، الحمدلله الله دې تاسو له د دې جزای خیر درکړي انشاءالله. او تاسو سلسله خوښه شوه، د دین تاسو له شکریه ادا کوو. خپل هم ګورئ، نورو کسانو له هم د دې دعوت ورکوئ. او تاسو په نزدیک چې کوم د دعوت اسلامي اجتماع کیږي په شب جمعرات باندې، په شب جمعه باندې، تاسو ضرور هلته حاضري ورکوئ انشاءالله. د دې د برکته به زموږ په زړه کې، تاسو په زړونو کې انشاءالله عشق رسول به نور هم ډېرېږي انشاءالله. باقي تاسو فرمایش کړی د سیدي عطاره، انشاءالله امید دی زموږ نعت خان اسلامی بھائی ناست دی، هغوی زه به دا کلام واما انشاءاللہ. فرماتے ہیں کہ سلسلہ آپ کا بڑا میٹھا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. اور منقبت کی فرمائش سیدی عطار ہے. ماشاء اللہ. یہ اگلی کال سنائیے. میرا نام سکینہ عطاریہ ہے، والا سے بول رہی ہوں. مجھے یہ نعت سنا دے. آنکھوں کا ستارہ نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. ماشاء اللہ. انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کی فرمائش پوری کی جائے. جی نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فضل عطاری امید بخار سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے، خوب برکت عطا فرمائے. آمین. حضور ایک نعت شریف سنا دیجیے اعلیٰ حضرت کی، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. جزاک اللہ. آپ اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے سلسلے میں کالز کی اور نعتوں کی فرمائش وغیرہ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے. آئیے چند ان فرمائشوں کی کو بھی پورا کر دیتے تاکہ ان کا بھی دل خوش ہو جائے. جی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ مرشدی عطارہ مرشدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ. تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری. تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری. نسبت کیا ہے پیاری پیاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری، عطاری ہوں عطاری. سیدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد. نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ. نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ سب کا گیا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو ماغ نبوت ہے اے جلوائے جانانا. اور کھاتے تیرے در کا
ہر دم خیر ہوئے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے پاوے لکھا کروڑا توے ہوئے پاوے لکھا کروڑا توے ہوئے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے ساڈی نسبت کلی پیاری ہے آتاری بڑی ہے پیاری ہے آتاری بڑی ہے پیاری ہے ربا سارے اتاریاں دی خیر ہے ربا سارے اتاریاں دی خیر ہوئے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے۔ ماشاء اللہ، بڑا پیارا کلام آپ نے پڑھا۔ ہمارے پیر کی ہر دم خیر ہوئے، کیوں؟ کیونکہ اسی پیر کی برکت سے ہمیں الحمدللہ عشق رسول ملا، سبحان اللہ، مدینے کی حاضری کے آداب کا ہمیں پتہ چلا۔ آپ نے روایت بیان کی جس میں حضرت سیدنا مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جزاک اللہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ سے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی عزت و حرمت اسی طرح آج بھی کی جائے گی جس طرح آپ کی حیات ظاہری میں تھی۔ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے جو آداب بیان کیے جاتے ہیں کہ نماز کی طرح کھڑا ہو، دست بستہ ہو، نظریں جھکا کر آواز بلند نہ کرے، تو سوال ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس وقت بظاہر ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اپنی حیات ظاہری کے ساتھ متصف نہیں ہے، تو یہ آداب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کوئی امتی بجا لاتا ہے، کیا نبی پاک علیہ السلام کو اس کا علم ہوتا ہے کہ میرا غلام میری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے اور ہاتھ باندھے اپنی عرض کر رہا ہے؟ تو فقہائے کرام، اب دیکھیں فقہا شرعی مسائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ عشق بھی سکھا رہے ہیں۔ لباب المناسک ہی کی عبارت ہے اس زائر کو حج اور عمرہ کر کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے والے سے خطاب کرتے ہیں اور فرماتے انہو صلی اللہ تعالی وسلم عالم بحضورک وقیامک وسلامک ای بل جمیع احوالک افعالک وارتحالک ومقامک۔ ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ فقہا فرماتے ہیں بے شک اے زائر مدینہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے والے، بے شک سرکار صلی اللہ تعالی وسلم تیری حاضری اور تیرے کھڑے ہونے اور تیرے سلام بلکہ تیرے تمام افعال و احوال اور کوچ و مقام سے آگاہ ہے۔ اور امام ابن حاج مکی رحمہ اللہ اپنی کتاب مدخل اور امام احمد قسطلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب مواہب میں فرماتے ہیں اور اہل سنت کے اور مسلمانوں کے اجماعی نظریے کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں لا فرقہ بین موتہ و حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتی ہی باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات و وفات میں اس بات میں کچھ فرق نہیں کہ وہ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی حالتوں، ان کی نیتوں، ان کے ارادوں اور ان کے دل کے خیالات کو پہچانتے ہیں۔ وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ لَا خِفَاءَ بِهِ، اور یہ تمام باتیں نبی پاک علیہ السلام پر اس طرح روشن ہے کہ ان میں اصلاً کوئی پوشیدگی نہیں۔ کیا بات ہے، کتنے واضح اور پیارے انداز میں آپ نے بارگاہ رسالت کے آداب بھی بیان کیے اور سرکار علیہ السلام کے حوالے سے جو ہم مسلمانوں کا نظریہ ہے وہ بھی بیان کیا کہ حضور ظاہر روزہ کو نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ اسے پہچانتے بھی ہیں، اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ دلوں میں گزرنے والے خطرات سے بھی سرکار آگاہ ہیں، سرکار پر کوئی پوشیدگی نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام پر سارا ظاہر ہے۔ اب سرکار کی بارگاہ میں کس طرح جانا چاہیے ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ محسن بھائی وہ اعلیٰ شعر ہے نا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر تیری گزر، دل فرش پر تیری نظر، سر عرش پر تیری گزر، دل فرش پر تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے غلاموں پر کرم بھی فرماتے ہیں،
اور اپنے غلاموں کے احوال سے باخبر ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کے معاملات میں ان کی داد رسی بھی فرماتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں کا قدیم سے یہ طریقہ چلا ہے کہ اپنے مصائب کے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں، چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے عیون الحکایات، اس کے صفحہ نمبر 302 پر یہ حکایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن حرب ہلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا، ایک مرتبہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر تھا کہ ایک اعرابی یعنی عرب کے دیہات کا رہنے والا آیا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس طرح عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو سچی کتاب نازل فرمائی اس میں یہ آیت مبارکہ بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ پھر وہ کہنے لگا، اے میرے آقا و مولا، میں اللہ غفور سے اپنے گناہوں قصور کی معافی طلب کرتے ہوئے حاضر دربار ہوا ہوں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں شفیع بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عاشق رسول رونے لگا اور اس کی زبان پر یہ اشعار جاری ہوئے، جن کا ترجمہ ہے، اے وہ بہترین ذات جس کا مبارک وجود اس زمین میں دفن کیا گیا تو اس کی عمدگی اور پاکیزگی سے میدان اور ٹیلے معطر ہو گئے، میری جان فدا ہو اس قبر انور پر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، جس میں پاک دامنی، سخاوت اور عفو و درگزر کا بیش بہا خزانہ ہے۔ وہ عاشق رسول کافی دیر تک ان اشعار کی تکرار کرتا رہا، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، روتا رہا اور پھر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ حضرت سیدنا محمد بن حرب فرماتے ہیں، جب میں سویا تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحق الرجل فبشرہ ان اللہ تعالی قد غفر لہ، کہ جاؤ اس اعرابی سے ملو، اسے خوشخبری سناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے میری شفاعت سے اس کی بخشش فرما دی۔ بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر۔ زائرین مدینہ کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں، لوگ عاشقان رسول دنیا بھر سے مدینہ کی حاضری کے لیے جاتے ہیں، اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ شرف حاصل ہے کہ آپ مدینہ گئے تو مدینہ کے ہو کر رہ گئے، اور کئی سال اپنی حیات ظاہری کے مدینہ میں گزارے، اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ ہی میں آپ کا وصال ہوا، اور جنت البقیع شریف میں آج آپ آرام فرما ہے۔ ایسے زائر مدینہ ہے کہ آج بھی بقیع میں رہ کر مدینہ منورہ میں حاضر ہیں اور گنبد خضرا کے جلوے لوٹ رہے ہیں، وہاں کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی بار بار مدینہ کی حاضری عطا فرمائے اور مدینہ منورہ میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرمائے، جنت البقیع میں مدفن مل جائے اور جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا ہو جائے، آمین۔ آئیے سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منقبت کے چند اشعار پر سنتے ہیں، اس کے بعد کالز کی طرف چلتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاشق مصطفیٰ ضیاءالدین زاہد و پارسا ضیاءالدین زاہد و پارسا ضیاءالدین، تم کو قطب مدینہ یا مرشد، تم کو قطب، تم کو قطب، تم کو قطب مدینہ یا مرشد، علماء نے کہا ضیاءالدین، علماء نے
بے عمل سگے مگر سگے بے عمل بے عمل بے عمل سگے مگر سگے کس کا ہے آپ کا ضیاءالدین کس کا ہے آپ کا ضیاءالدین رحمت اللہ تعالی علیہ. ماشاء اللہ عز و جل سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر ہوا. آئیے آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں UK રેડિંગ سے મોહમ્મદ હારૂન રશીદ. મદની ચેનલના બધા જ સિલસિલા ખૂબ જ સરસ હોય છે, જેના જરીએ ઇસ્લામી જાણકારી બધાને પ્રાપ્ત થાય છે. આજનો જે મૌજુ છે તે પણ ઘણો જ સરસ છે. ઝાયરીને મદીનાના ઇશ્કે રસૂલ વિશે. હઝરત ઇમામ માલિક રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ નો ઇશ્કે રસૂલ અને મદીનાનો ઇશ્ક એટલો બધો હતો કે એ શહેરે મદીનાને છોડીને કોઈ પણ જગ્યાએ જવાનું પસંદ ન કરતા હતા. એટલા માટે કે કંઈ એવું ના થાય કે હું મદીના છોડીને જાઉં ને મારી રૂહ કફસે અંતરીથી પરવાસ થઈ જાય અને હું મૃત્યુ પામી જાઉં. શેખ સાદી સિરાજી રહેમતુલ્લાહી તઆલા આવે છે કે આ જગ્યાનો અદબ ખૂબ જ જરૂરી છે. ادب گاہیش زیر آسماں عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا. અને 14મી સદીના عظیم مجدد امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمۃ اللہ و رضوان فرماوے છે کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. مدینہ منورہ ادب گھણો જ ضروری છે. ساتھ ہی ساتھ ناطخواں اسلامی بھائی سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ دینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. یہ بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے مدنی پھول دیے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے گجراتی میں آپ نے بیان کیا کہ آپ کو مدینہ منورہ سے کیسی محبت تھی کہ مدینہ منورہ سے باہر نہیں جاتے تھے. اس لیے نہیں جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینے سے باہر جاؤں اور میری روح قبض ہو جائے اور میں مدینے سے باہر میری موت واقع ہو. یہ ان کو گوارا نہ تھا. مدینے سے ایسی محبت تھی. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین. آپ کی جو فرمائش ہے انشاءاللہ وہ بھی پوری کریں گے. پہلے اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد سمرو رحیم یار خان شہر تو عرض کرنا پیا دعوت اسلامی دا مدنی چینل اساں سارے گھر والے دیکھتے ہیں. بہت مزہ آندے. علم دین حاصل کرن دا بہترین ذریعہ ہے. میرے دو مدنی مننے دعوت اسلامی دے مدرسۃ المدینہ وچ قرآن پاک دی تعلیم حاصل کرندے پے. کل میرے ایک مدنی مننے نے قرآن پاک ناظرہ ختم کیتے. میرے کو بڑی خوشی حاصل تھی ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرماوے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرائکی میں آپ فرما رہے تھے. آپ میں سرائکی کوئی بولتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے گڈنے جانے دی برکت عطا فرمائے. آمین آمین. ہفتہ وار اجتماعات شرکت کرندے رہو انشاءاللہ عز و جل خوب برکتاں ملیں انشاءاللہ. بچے کو عالم بھی بنایا آپ نے. ناظرہ ماشاءاللہ کیا اس نے. ناظرہ انہیں مکمل کیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حفظ دی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جی اگلی کال. میرا نام محمد عادل مطاری. میں سری لنکا سے بول رہا ہوں. الحمدللہ مجھے عالم تیرا پروانہ سلسلہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور آپ کے ساتھ فرقان بھائی بھی موجود ہیں. ان سے گزارش ہے کہ ایک تمل نعت سنائیں. انشاءاللہ ان سے تمل نعت بھی سنیں گے. آپ بھی اگر تمل میں بات کرتے تو شاید زیادہ اچھا ہو جاتا. جی اگلی کال سنائیے. عبدالمنا پاکستانی ضلع سنگڑ کھان ॻाल्हायां थो. جو عرض आहे त मूंखे ई नात ॿुधायो. محمد ہمارے بڑی شان والے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت شکریہ. آپ نے سانگڑ سے فون کیا. آپ کی فرمائش بھی انشاءاللہ پوری کرنے کی کوشش کریں گے. جی اگلی کال.
میرا نام طارق جوید اتاری ہے، میں گجرات پنجاب تو عرض کرنا پیا، میں سلسلہ عالم تیرا پروانہ بڑے شوق نال دیکھنا پیا کہ میری فرمائش نہ گئے قصیدہ معراج دے چند اشعار سنا دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ کوشش کریں گے جی۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے، پاڑا پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ زجل سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی اچھا اور پیارا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کے اندر نعت خوان اسلامی بھائی سے یہ میری عرض ہے کہ مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ بہت ہی پیارا لکھا ہوا کلام سنا دیں۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ کی یہ فرمائش ہم تیمل زبان میں، مدنی مدینے والی انشاءاللہ تیمل زبان میں سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ سب اسلامی بھائیوں کا بہت شکریہ جنہوں نے کالز کی۔ آئیے ہم کچھ جو فرمائشیں ہیں ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں، پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ഇന്നൈ തലമലൈക വേണ്ടും മദനി മദീന നാദ മദനി മദീന നാദ മദനി മദീന നാദ താങ്കൾ കരോ നെയ്യോട്ട വേണ്ടും മദനി മദീന നാദ ഇന്ദൽ കൺകൾ നാദ വേണ്ടും ഇന്ദൽ ഉള്ളം പഠിക വേണ്ടും ഇമ്മൈ താങ്കൾ ഏക വേണ്ടും മദനി മദീന നാദ മദനി മദീന നാദ മദനി മദീന നാദ അല്ലാഹ് ബിൻ ഇനിയത്തോദ നബിമാരിൽ തലൈവർ താങ്ക ഇരുലോകവല്ല താങ്ക മദനി മദീന നാദ 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 بینی سوہانی بینی سوہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی ہلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے اللہ حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے اور کالک جبی کی سجدہ در سے چھوڑاؤگے مجھ کو بھی لے چلو یہ حجر کی اور مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے
ہے نہ حاجت اگر کی. سبحان اللہ. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی. اسی نعت میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، زائرین مدینہ کے بارے میں ہم عرض کر رہے ہیں، فرماتے ہیں 70,000 صبحوں ہیں 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے. جو ایک بار آئیں دوبارہ نہ آئیں گے، جو ایک بار آئیں دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. معصوموں کو تو ہے عمر میں صرف ایک بار. کیا فرماتے ہیں اعلیٰ؟ معصوموں کو، ان فرشتوں کو جو ایک دفعہ آ گیا دوبارہ نہیں آتا، معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار. عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی. کاش ہمیں بارگاہ مصطفیٰ کا ادب نصیب ہو جائے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق نصیب ہو جائے، عاشقان رسول کے قدموں کی دھول نصیب ہو جائے، اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی محبت ہمارے دل کے اندر بڑھتی رہے. یہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ اسی کی ایک کڑی ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اگر ہم وابستہ رہیں گے، مدنی مذاکرے الحمدللہ آج کل جو عشرہ ذوالحجہ چل رہا ہے روزانہ ہو رہے ہیں. امیر اہل سنت عشق مصطفیٰ خوف خدا میں لبریز مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ آپ اگر کراچی میں رہتے ہیں، باب المدینہ میں، تو مدنی مذاکرے میں عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ شرکت کیجئے. نہیں آ سکتے تو دنیا بھر میں کہیں بھی ہیں، رات کو ہونے والے ان مدنی مذاکروں میں مدنی چینل کے ذریعے ضرور شامل ہو جائے. انشاءاللہ آپ کو بہت سارے مدنی پھول، علم و حکمت کی باتیں سیکھنے کو ملیں گی. آئیے ہم اپنے سلسلے کے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس کا نام ہے ایک نظر اپنے آپ پر. اخلاق ہو اچھے میرا کردار ہو ستھرا، محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے. جی، اس سلسلے میں ہم ایک بد تہذیبی کا ذکر کرتے ہیں، جس میں انشاءاللہ عز و جل ہمارے مبلغین اپنی اپنی زبانوں میں کوشش کریں گے کہ اس بد تہذیبی کے بارے میں آگاہ کریں، اور پھر جو ہے جو دو الفاظ ہم سیکھتے ہیں جن کے صحیح تلفظ کو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج جس بد تہذیبی کے بارے میں ہم سنیں گے وہ یہ ہے، کیونکہ آج کل عید قرباں کا زور و شور ہے، لوگ عید قرباں کی تیاریاں کر رہے ہیں، جانور خرید کر لا رہے ہیں. تو اب اس میں جانور خرید کر لانا، اس کی دیکھ بھال کرنا، چارہ کھلانا، یہ ایک بہت اچھا کام ہے اگر بندہ اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے. قربانی کا جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا ہے. مگر اس میں جو غلطی بعض اوقات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے جانور کو جو قربانی کے لیے لائے ہیں وہ کسی دوسرے کے گھر کے سامنے باندھ دیتے ہیں. اب جب وہ جانور کو باندھتے ہیں تو کھانا، اس کا چارہ وغیرہ بھی سب اسی کے گھر کے سامنے کھلاتے ہیں. پھر جب وہ چارہ وغیرہ گر جاتا ہے، وہ گوبر کرتا ہے یا پیشاب کرتا ہے، اس کی گندگی. اس کے علاوہ اسی طرح جب قربانی ہوتی ہے تو قربانی لوگوں کے گھروں کے دروازوں کے سامنے کرتے ہیں تو خون کو صاف نہیں کرتے، اوجڑی وہاں پڑی رہ جاتی ہے، آلائشوں کو اٹھا کر نہیں لے جاتے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ایسی ان دنوں میں ہوتی ہیں کہ ہم دوسروں کے گھروں کے سامنے، دوسروں کے دروازوں کے سامنے یہ کام کرتے ہیں جس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے. اگرچہ قربانی کرنا بہت اچھا کام ہے، جانور کی دیکھ بھال کرنا یہ بھی اگر اچھی نیت کے ساتھ ہے تو اچھا کام ہے، مگر کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ درست نہیں ہے. ہم یہ سوچیں کہ اگر ہمارے گھر کے سامنے کوئی اپنے جانور کو اس طرح باندھے اور اس کا چارہ وغیرہ بھی صاف نہ کرے، جیسا ہے 10 دن تک ویسا ہی رہنے دے، اور وہ جو گوبر کر رہا ہے، جو پیشاب کر رہا ہے، جو گندگی کر رہا ہے، وہ سب وہیں آپ کے گھر کے آنگن کے سامنے ہوں، تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ یقیناً آپ کو اچھا نہیں لگے گا. اگر آپ نے جانور باندھنا ہی ہے تو اسی جگہ پہ باندھیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. اپنے گھر کے سامنے باندھیں، صفائی کا خیال رکھیں تاکہ لوگوں کے کپڑے بھی نہ خراب ہوں اور آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو. اس مدنی پھول پر عمل کیجئے. آئیے دوسری زبانوں میں انشاءاللہ ہم سنتے ہیں. آپ پنجابی میں کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہوں اہم مسئلے دی طرف تو توجہ دلائیے. قربانی دے ایام آ رہے ہیں اور لوگ قربانی دے جانور آن رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اسی اس فریضے ہاں، اس عبادت ہاں بجا لا رہے ہیں، قربانی دا مطلب شرف حاصل کر رہے ہیں تو شریعت دے تقاضے دے مطابق سارے کم کریے. ہوندا کہ جانور اسی آندا ہونا یہ چاہیے کہ اسی اپنے بوئے اگے بنیے، اپنے دروازے اگے بنیے. اسی کیا کریں ہیں، ادی
बदबू उदी नजासत उदी गंदगी तो बचना वास्ते अपने पड़ोसी अपने नाल आले दे बूहे के बंद देने हुण बज़ाहिर मुरवत कुछ नहीं आता भाई कुर्बानी का जानवर है अगर कैसा ते लोग कैसे यार कुर्बानी का जानवर है के हुंदा ते लेकिन जदन जानवर तुसी दूजे दे बूहे के बने सो ते लाजमी जी गल है कि उस गंदगी करनी है बोरो बलास करना तुसी पानी सटना पानी उसन रखना चारा देना सारे मामलात होने बच्चों का हजूम उत्थे होवे सी लोगों का हजूम होवे सी सामने वाला जिहड़ा जिहदे घर तुसी जिहदे घर दे सामने तुसी जानवर बनया बसा औकात उदा उत्थों लगना मुश्किल हो वैंदा गंदगी होंदी है लोगों का हजूम होंदा अच्छा बस लोग आके खलो वैने ते बस इस्लामी बहना अगर आ जा रहे तो उन्हन भी पर्दे का मसला होंदा ते कुर्बानी करनी चाहिए है जानवर की खिदमत भी करनी चाहिए है लेकिन यह है कि बेहतर तरीका यही है कि अपने घर अगे बंदे या किसी ऐसी जगह ते बंदे जिस किसी का हक तलफ ना हो दूजी गल होंदी है कि कुर्बानी जिस वक्त कर रहे हैं असी ते बिल्कुल रोड दे विच गली दे विचकार असी जानवर ढा के और उस जबा कर रहे हैं हुण हुकूके आमा जेड़े आम लोगों के रहना का राह है वो असी बंद कर देने जितनी देर कुर्बानी होनी है हुण खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी है कोई मसला उत्थों कोई नहीं लग सकता असी कुर्बानी की गोश्त आके असी लै गए बाकी उसका जो खून है उसकी नजासत है गंदगी है उत्थे असी छोड़ देने वो वक्त गुजरना नाल जेड़ा ना वो नजासत अपनी बदबू छड़ेंदी और लोगों नज़ियत होंगी इस बुरे फेल तो सन बचना चाहिए और अगर साढ़े इस फेल की वजह तो साढ़े पड़ोसी की दिल आज़ारी हो रही है दिल दुख रहा उसन तशवीश हो रही है तो इस उत्ते शरई हुक्म भी लग सी जी माशाअल्लाह जी आप सिंधी में कुछ जी माशाअल्लाह तमाम जै तरफ तवज्जो ॾियारी आहे हक़ीक़त इहा ई आहे त घणा माण्हू इन फरीज़े खे अंजाम त ॾींदा आहिनि पर इन जा जेके इन सां मुतालिक़ जेके मसाइल आहिनि उन्हनि खे सिखण जी ज़हमत न आहिनि ॾींदा तंहिं करे उहे ग़लतियूं तमामु घणियूं कंदा आहिनि जीअं त तव्हां फरमायो त घणा माण्हू जानवर त वठी ईंदा आहिनि लेकिन पंहिंजी जान छॾाइण जे लाइ मतां इहा गंदगी करे त उहो ॿिए जे दरवाज़े ते ॿधे छॾींदा आहिनि एहतियात इन में या त पंहिंजे घर जे दरवाज़े ते ॿधूं छो जो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जानवर आहे नजासत बि कंदो पेशाब बि कंदो इन सां ॿिए जे घर जे दरवाज़े जे साम्हूं गंदगी थींदी उनजी दिलि आज़ारी बि थींदी ऐं थी सघे थो त उहो असांखे न चवे पर हक़ीक़त इहा ई आहे त उनखे तकलीफ़ त थींदी त अल्लाह तबारक व तआला असांखे इन जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए अमीर अहले सुन्नत दामत बरक़ातुहुम लालिया इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला जी जेका हिकायत लिखी आहे उन्हनि में ग़लती सां थोरो कचिरो ॿिए जी दीवार ते पइजी वियो त इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला उन्हनि खां माफ़ी घुरी त मूंखां ग़लती मां इहो थी वियो हालांकि ग़लती हुई त असांखे बि खपे त असां पंहिंजे मुस्लमान भाइरनि जे घरनि जा जेके दरवाज़ा आहिनि उन्हनि जे बजाए गंदगी जे उन्हनि जी जेको आहे उते नजासत थिए या घणा माण्हू जीअं कुर्बानी थी वेंदी आहे उन खां पोइ उहो जेको खून हूंदो आहे उहो उते छॾे करे हलिया वेंदा आहिनि त उहा बदबू थींदी आहे या इन खां अलावा जेका ओजड़ी निकिरंदी आहे उते ई जेको आहे सो ख़ाली करे छॾींदा आहिनि घिटियुनि में बदबू पैदा थी वेंदी आहे त एहतियात इन कजे त उनखे कंहिं अहिड़े कचिरे जी जॻह ते उछलाइजे जितां मुस्लमाननि खे अज़ियत न थिए मौजूदा दौर में कचरा खाना उमूमन ठहियल न आहिनि पोइ कंहिंजे दरवाज़े जे साम्हूं जेको थोरो घणो कचिरो हूंदो आहे उते उछलाए करे हलाईंदा आहिनि हालांकि उहो कचिरो खानो उहो न आहे माण्हुनि खे उन सां तकलीफ़ थींदी आहे अगरि असांजे घर जे साम्हूं इहो ई कचिरो खानो ठही वञे त असांखे केतिरी तकलीफ़ थींदी त उहो माण्हू उनखे ॾिसंदा त हिकिड़े उछलायो आहे उहो ॿियो बि उछलाए वेंदो टियों बि उछलाए वेंदो त एहतियात इन में कजे त असां अहिड़ी जॻह ते उन गंदगी को उछलायूं जितां ॿियनि मुस्लमाननि खे उन्हनि जे घरनि में बदबू वग़ैरह न थिए उन्हनि खे तकलीफ़ न थिए अल्लाह ताला असांखे इन जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए आमीन जी आप पठान भाइयों को कुछ मदनी फूल दीजिए तमाम ख़ुशो इस्लामी रुड़ो मदनी चैनल कतून को पनूर जो वो क्यों दा खबर मुला पता वो लगे दा च कुर्बानी कोल दा ढेर खा खबर दा चला च खुदा तौफीक पर कड़ी 50 वाजिब दा बड़ी ज़रूरी दा कुर्बानी बकई आगा इंशाअल्लाह खुदा दीम यखपल इल्म दे और च कुर्बानी के जनावर दे राड़ो आंद खपल दरवाजे मख के बेताड़े आलम खलक दा सके च बल दरवाजे मख के खलक उताड़ी मगर जो खुद दे के दा खबर पा क्यों ज ऐड कोम और सारा च दखपल दरवाजे मख क्यों का जनावर ताड़े बख्याल साथे च बल्ला तकलीफ न रासे च कम न च लग जाए उन्हें से आगा और च जनावर ताड़े खपल दरवाजे मख के या बल दरवाजे मख के ब्या बागा ले वड़ी की मिचाज बोला कई बोल बम कई और जे तबरता खुराका वर्के नो ब्या बसना सना स गन जोड़ी की वर्सारा नो दे के ढेर ज्यादा ख्याल पकाड़े जो मुसलमानों लब तकलीफ न रहे मुदा ज्यादा दगा था जो कुर्बानी उशी नो ब्या स मतलब चर्बी या लरे पातिशी या डुकी पातिशी आधा बलकोर मख के मुंगा टूल सामान वाचो अखपल जान सफा को आतरा लाड़ शो तो दा उस गलत खबर है दा कुर्बानियों का दा अल्लाह दा पारा दगा शांत दा अल्लाह दा रजा दा पारा ता कुर्बानियों का नो बिल्कुल दक का शांत है कुर्बानी को काल के बंदा ये उसल कई
اختر چه راشي او د مسلمان چې کوم حقوق دي دا د کال 12 میاشتې به خیال ساتي، دا به ټول جون خیال ساتي، د الله د رضا لپاره د قربانیو کا نو دک شان دی به د مسلمانانو خیال بم ساتي د الله د رضا لپاره. اللہ تبارک و تعالی مولا پاتے خبروں آندے عمل کو توفیق راکھی. ایک جو میں نے ایڈ کیا وہ یہ کہ عموماً ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دروازے کے آگے ہی باندھنی چاہیے. اب رسی طویل ہوتی ہے، دروازے کے آگے ہی باندھا جاتے ہیں کہ وہ تو جب وہ گھومے گا پھرے گا اس کو نہیں پتہ کہ میرا دروازہ یہی والا ہے میرے مالک کا، وہی سب کچھ کرے گا، وہ گھومتا پھرتا رہے گا. تو اس کا خیال رکھیں. اس طرح قربانی سال میں ایک مرتبہ عید قربا کے موقع پہ لوگ کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے جو حقوق ہے یہ تو پوری زندگی سال کے 12 مہینے اس کا خیال رکھنا پڑے. جی جی ماشاءاللہ بہت اچھے مدنی پھول آپ نے دیے. اگر آپ کچھ تامل زبان میں کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں. اچھا، ہمارے ساتھ الحمدللہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہ العالیہ عرب شریف سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں عبدالحبیب بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ماشاءاللہ. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. مکہ پاک کی فضاؤں سے آج سلسلے میں حاضری کی سعادت ملی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم بد تہذیبی کے بارے میں یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں. آپ کا آپ محسن بھائی مرحبا کہتے ہیں آپ کو. آمین آمین. جی میں سن رہا تھا اور بڑا اچھا موضوع ہے حقوق العباد کے حوالے سے. میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ اس وقت حج کا ہے اور دنیا بھر سے حاضرین حج جو ہے وہ مکہ پاک میں موجود ہیں اور جو نہیں آ سکیں یقیناً وہ تڑپ بھی رہے ہیں، تو کچھ مکے کی باتیں کر لی جائیں. بالکل حاجی صاحب. مکہ انشاءاللہ اس مکہ پاک میں جمعہ کا یقیناً دن ہے، مبارک دن ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے. سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. جو مدنی چینل کے ناظرین وہاں منچ پر موجود اسلامی بھائی حرمین طیبین کی حاضری کو تڑپ رہے ہیں، مولا کریم انہیں بھی اس در کی حاضری عطا فرمائے. اگلے سال ہم سب کو حج کرنا نصیب فرمائے. آج تو یہاں کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. میں الحمدللہ کل شب جمعہ طواف کی سعادت ملی ہے. میں آپ سب کو بھی اس طواف کا ثواب، میری مدنی چینل کی ساری مجلس کو بلکہ مدنی چینل کے تمام ناظرین کو اس کا ثواب ایصال کرتا ہوں. رب کریم قبول فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرہ. اب اس میں ایک بات بڑی اہم یہ ہے کہ مکہ پاک میں اب سما ہے، انتظار ہے حج کا اور لاکھوں لاکھ حاجی ہیں. بہت زیادہ یوں سمجھیے کہ کراؤڈ ہوتا ہے، رش ہوتا ہے. تو جو زائرین مجھے یہاں سن رہے ہیں، کیونکہ حرمین طیبین میں بھی بڑی تعداد میں اسلامی بھائی دیکھتے ہیں مدنی چینل، کہ یہاں بھی حقوق العباد کا ہم نے خیال رکھنا ہے. یہاں بھی ہم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، کیونکہ اب جب مینا اور عرفات جانا نا تو وہاں پر بعض اوقات دیکھا کہ حاجیوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، خیموں میں جگہ کے لیے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، وضو خانے پر لائن لگ جائے تو کوئی آگے حاجی آ جائے تو لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم نے یہاں لڑائی کرنے تو آئے نہیں ہیں، یہاں تو مغفرت لینے آئے ہیں. بلکہ روایتوں میں مفہوم ملتا ہے کہ حاجی جو ہے اس کو آزمایا جاتا ہے، فرشتے انسانی صورت میں آ کر آزماتے ہیں. اللہ. یعنی کوئی شخص ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ آ کر الجھنے کی کوشش کرے، یا ہمارا کوئی ایسا معاملہ ہمارا اس کے ساتھ ہمیں لگے غصہ آ جائے گا اس پر، کہیں ایسا یہی ہمارا امتحان ہو. تو ہمیں بالکل صبر کا دامن تھام کے رکھنا ہے اور محبتوں، پیار اور ایک دوسرے کا ساتھ دے کر انشاءاللہ حج کمپلیٹ کرنا ہے. اور آپ کی جو بات ماشاءاللہ چل رہی تھی کہ بقرہ عید میں حقوق العباد کا خیال، یعنی یہ جانور باندھنے سے لے کر جانور کاٹنے تک اور کاٹنے کے بعد اس کے جو بقایا جات ہیں اس میں بھی خیال رکھنا ہے. ورنہ بعض اوقات جانور تو گھر میں باندھا، کاٹا گھر کے باہر، اور جب گھر کے باہر کاٹا تو کاٹنے کے بعد جو کچھ اس کی گندگی ہے، جو کچھ سارے معاملات ہیں وہ ادھر ہی رکھ دیا. اچھا پھر دھویا بھی نہیں اس جگہ کو، تو کم از کم ہم پانی بہا دیں، اچھی طرح اس جگہ کو صاف کر دیں. اگر ہر اسلامی بھائی گھر کے باہر کی جگہ بھی اپنی سمجھے تو ہماری روڈیں بھی صاف ستھری رہیں. پھر اس کی وجہ سے جراثیم بھی ہوتے ہیں. اگر آپ کافی دیر تک یہ تمام چیزیں پڑی رہیں گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سارے بیکٹیریاز ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے صفائی تو ہوتی ہے، لیکن کیا اچھا نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے وطن کو صاف کرنے کی، اپنے شہر کو صاف کرنے کی، اپنے محلے کو صاف کرنے کی کوشش کریں؟ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں صاحب. جی
मजीद को बस अब दुआ करें कि अल्लाह ताला सफर खैर और आफियत से पूरा फरमाए। और हाजियों का, ज़ायरीन मदीना का इश्क़ रसूल, सुभान अल्लाह, ये तो मौजू ही ऐसा प्यारा है कि अल्लाह करे कि इश्क़ रसूल इन असलाफ के सदके हमें नसीब हो जाए। आमीन आमीन। आपका कोई अगला सेगमेंट हो तो वो कंप्लीट भी कीजिए, मैं साथ हूँ आपके। जी जी, जज़ाकल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने इस हवाले से मदनी फूल सुने हैं तो इन पर अमल की नीयत फरमाइए। आइए हम इस सेगमेंट में जो 2 अल्फाज की दुरुस्ती करते हैं उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज कौन से अल्फाज हमारे दुरुस्त करवाए जा रहे हैं। जी, इर्तिकाब, इर्तकाब क्या लिखा है? इर्तकाब। जी, इर्तकाब, ये गलत है भाई, सही क्या है बता दीजिए वो भी हमें। दुरुस्त लफ्ज़ इन्होंने लिख दिया है इर्तिकाब। अच्छा, इर्तकाब, इर्तिकाब गलत, इर्तकाब है, दुरुस्त है इर्तिकाब। और इर्तिकाब वाकई बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, वो मेरी ज़बान पे भी नहीं आ रहा। भी दुरुस्त होगा और लफ्ज़ भी सीखने को मिल गया होगा बहुत सारे नाज़रीन को। जी जी, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। दूसरा लफ्ज़ बताइएगा। स्त्री। अच्छा जी, ये गलत है, तो सही क्या है भाई? बताइए सही भी हमें। इस्तरी, बरवज़न मिस्तरी। भाई इस्तरी ठीक है जी। अच्छा, अपने इसमें तो बहुत ज्यादा एहतियात भी करनी पड़ेगी। स्त्री जो है, हाँ, स्त्री जो है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल करें इस लफ्ज को, और बाकी मुल्कों में जो है वो आयरन कह दिया करें, क्योंकि कई मुल्कों में स्त्री बमाने औरत भी है, बमाने ज़ौजा भी है, और इसके कई लतीफे भी हुए हैं बैरून मुल्क सफर करते हुए। तो वहां जाकर किसी के घर में स्त्री ना मांग लिया करें, तो वो आयरन बेहतर रहेगा। हाजी साहब जो फरमा रहे हैं वो ठीक है। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने यहाँ 2 अल्फाज अपने दुरुस्त किए माशाअल्लाह। पर अलबत्ता पाबंदी है जी। अब्दुल हबीब भाई, जज़ाकल्लाह खैर। चले हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, सुन्नत रसूलुल्लाह की। तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकल कर चले, तुम गले लगाना मदनी मदीने वाले। आज इस सेगमेंट में इंशाअल्लाह हम घर में आने जाने की सुन्नतें और आदाब सीखेंगे। तो पहले अपने सिंधी मुबल्लिग से इंशाअल्लाह हम इसमें मदनी फूल लेते हैं। जी, इरशाद फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अॼु इंशाअल्लाह ताला असां घर में अचण ऐं वञण जो सुन्नतूं ऐं आदाब जे बारे में इंशाअल्लाह कुझु ॿुधण जी सआदत हासिल कंदासीं। असांखे हर रोज़ पंहिंजे या अज़ीज़नि जे या दोस्त अहबाब जे घर में अचण वञण जी जेका नौबत ईंदी रहंदी आहे। असांखे इन जे बारे में इहा बि ख़बर हुजणु खपे त घर में दाख़िल थियण जो सुन्नत तरीक़ो छा आहे, घर में कीअं वञिजे, दाख़िल कीअं थिजे, ऐं इन खां अलावा इजाज़त तलब कीअं कजे, इजाज़त अगरि मिली वञे त छा कजे, न मिले त छा कजे, दुआ पढ़ी करे घर में दाख़िल थियण जूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं बरकतूं आहिनि, ऐं अगरि घर में कोई मौजूदु न हुजे त पोइ छा पढ़णु घुरिजे। हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो फ़रमान आली शान आहे त जॾहिं तव्हां घर में अचो त घर वारनि खे सलाम कयो ऐं जॾहिं वञो त सलाम कयो। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मिरातुल मनाजी जिल्द 6 सफ़ा नंबर 9 ते तहरीर फरमाइनि था त बाज़ बुज़ुर्गनि खे ॾिठो वियो आहे त अव्वल ॾींहं में जॾहिं पंहिंजे घर में ईंदा आहिनि त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऐं कुल हुवल्लाह शरीफ़ पढ़ंदा आहिनि। इन सां घर में इत्तिफ़ाक़ बि थींदो आहे ऐं रिज़्क़ में बरकत बि थींदी आहे। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़वजल जो नालो वठी करे घर में दाख़िल थियण सां बरकत हासिल थींदी आहे। जीअं त हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला जी रिवायत आहे त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जन इरशाद फरमायो, जॾहिं माण्हू घर में दाख़िल थींदो आहे उन वक़्तु अगरि उन अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़वजल जो नालो न वरितो या खाइण खां पहिरियों अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़वजल जो ज़िक्र न कयो त शैतान चवंदो आहे अॼु तोखे हिते राति गुज़ारण जे लाइ मिली वई ऐं इन खां अलावा खाइण जे लाइ बि तोखे मिली वियो। ऐं अगरि कोई शख़्स अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़वजल जो नालो वठंदो आहे
खाइण खां पहिरियां ऐं घर में दाख़िल थियण वक़्तु त शैतान चवंदो आहे त अॼु तोखे हिते जॻह बि कोन मिलंदी ऐं अॼु तोखे खाइण खां बि कुझु न मिलंदो। त इन खां इहा ख़बर पई त जॾहिं बि घर में दाख़िल थियूं त इन खां पहिरियों अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ जो ज़िक्र कयूं ऐं हीअ जेका दुआ रिवायत थियल आहे अगरि इहा पढ़ूं त इंशा अल्लाह अज़्ज़ वजल असांखे बेशुमार बरकतूं मिलंदियूं। जेका हीअ दुआ आहे बिस्मिल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। त अगरि इहा पढ़ूं त इंशा अल्लाह अज़्ज़ वजल इन सां घर में ख़ूब बरकतूं पवंदियूं ऐं इंशा अल्लाह अज़्ज़ वजल शैतान घर में दाख़िल न थींदो। घर में उमूमन जॾहिं इहा शिकायत आम हूंदी आहे त घर में लड़ायूं थी थियनि, झगड़ा था थियनि, त असांखे खपे त जॾहिं बि घर में दाख़िल थियूं त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऐं इहा जेका दुआ वारिद थियल आहे इनखे पढ़ी करे दाख़िल थियूं त शैतान घर में दाख़िल न थींदो ऐं न वरी घर में जेका झगड़ा ऐं लड़ायूं थींदियूं। अल्लाह ताला असांखे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। आइए अब पश्तो ज़बान में कुछ मदनी फूल सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। तमाम ख़्वागो इस्लामी रुड़ो मदनी चैनल कतुन को कोर के बसंग राजे कोर न बसंग जे ददीम यो तरीका दा यो आदाब दे सुन्नत दे दा या साथे सुन्नत अगले जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे तरीके ने साबित है और तरसो जे दा पखा खबर साबित नहीं तागे वक्त पूरे बदले सुन्नत नशे वेले आदाब वर्ता वेले शे अचे हवाले सरा खबर है न ब्या वर्ता वायो कमा ख़्वागो इस्लामी रुड़ो चकोर तराजै आनो दा अल्लाह नुम्ब कोर ना चे राशे चकोर तराजुम दा अल्लाह नुम्ब वाले मुस्लिम शरीफ हदीस पाक मफहूम दे हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत छे दे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइले दी जो कुम यो कस पकुर के दाखिल शो औ दरोटाए प खुराक वक्त के अगर दा अल्लाह जिक्र को अनु शैतान वही नन बदलता ना जमुंग अशपति रहेगी और ना बदलता मुंगला रोटाए मिलावेगी और जो इंसान चकुर के दाखिलेगी दा अल्लाह जिक्र मुँह की और चे रोटाए खुरी ब्याम दा अल्लाह जिक्र की दा अल्लाह नुम वाली अनु शैतान बदलता मुंगला जायम मिलाओ नशो और रोटाई हम मिलाओ नशवा दा कचा दमा ख़्वागो इस्लामी सोच चे कोरना बारूजी अगा दा वही बिस्मिल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह नो अल्लाह तबारक व तआला मलाइका अगा सरशी चागा दा वही बिस्मिल्लाहि नो अल्लाह मलाइका वही ता सम अलारा उने वाला और चागा दा वही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह नो मलाइका वही ता हर मुसीबत ना हिफाजत कुशे और चे ब्यागा दा वही तवक्कलतु अलल्लाह नो मलाइका वही ता बेद खुदा दा हजत ना नो टूल ना बेगामा शुए नो अल्लाह रब्बुल आलमीन ले मुंगला पदी खबर मानदे अमल को तौफीक राखी दूरम डेरे खबरी दाब इंशाल्लाह सबा दशपे पा सेगमेंट के बदा खबरें ब्या को इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, घर में आने जाने की चंद सुन्नत और आदाब हमने सिंधी में और पश्तो ज़बान में सुनी है। अब्दुल हबीब भाई, अब अगर आप कुछ इस हवाले से बयान करना चाहें और कुछ कलिमात आखिरी हमें बयान कर दें, फिर इंशाल्लाह हम सिलसिला वाइंड अप करते हैं। जी आपके सिलसिले का वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह मदनी चैनल के नाजरीन से बस इल्तिजा करूंगा कि दुआ करें कि अल्लाह करीम हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। खुसूसी दुआ फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारे सिलसिले का वक्त तकरीबन इख्तिताम को पहुँचा है। अब हम इस सिलसिले को ख़त्म करते हैं और इश्क़ रसूल बढ़ाने के लिए दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र इख्तियार फरमाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूशम मेरी सालस है, आलम तेरा परवाना। खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। पूशम मेरी सालस है, आलम तेरा परवाना।